أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين أما بعد فقد قال إمامنا الصادق عليه السلام ما منا إلا مقتول أو شهيد اللهم صل على محمد وآل محمد 8 ربیع الاول امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام کی شہادت کا دن ہے۔ اس موقع پر تمام مومنین کی خدمت میں تعزیت پیش کرتے ہیں اور خصوصاً وقت کے امام مہدی عجل اللہ تعالی فرجہ شریف کی بارگاہ میں تعزیت پیش کرتے ہیں۔ 8 ربیع الاول امام حسین ٹی وی 4 کی طرف سے مختصر سا یہ پروگرام امام حسن عسکری علیہ السلام کی معرفت کے حوالے سے یہ پروگرام رکھا گیا ہے، جس کا عنوان ہے معرفت حسن عسکری، معرفت حسن عسکری علیہ السلام۔ لہذا مختصر سا ایک پروگرام ہے۔ میں چاہوں گا کہ تمام مومنین اس دن امام حسن عسکری علیہ السلام کی شہادت کے دن 8 ربیع الاول اس دن کو اسی طرح ہی منائیں کہ جس طرح امام حسین علیہ السلام کی شہادت اور باقی ائمہ کی شہادت کو منایا جاتا ہے، کہ امام کی مجالس کو برپا کیا جائے اور امام کے لیے بالکل ویسے ہی عزاداری کے پروگرام ہوں، مجالس ہوں، اور امام حسن عسکری علیہ السلام کی سیرت کو بیان کیا جائے اور امام حسن عسکری علیہ السلام کی معرفت کو لوگوں تک پہنچایا جائے کہ یہ امام خداوند قدوس کی طرف سے کتنے بلند مقام کے مالک ہیں، کہ 8 ربیع الاول سن 260 ہجری میں امام حسن عسکری علیہ السلام کو عباسی خلیفہ المعتمد نے زہر دلوایا، اور سن 260 ہجری میں امام حسن عسکری علیہ السلام 8 ربیع الاول کے دن اس دنیا سے چل بسے، امام شہید ہو گئے۔ لہذا امام حسن عسکری علیہ السلام ہمارے 11ویں امام ہیں، آخری امام امام مہدی عجل اللہ تعالی فرجہ شریف کے والد بزرگوار ہیں، یعنی اتنے عظیم امام ہیں کہ جن کے بیٹے اس پوری دنیا کو امن و آشتی سے بھر دیں گے، جتنے مظالم ہوں گے ان کو ختم کر دیں گے۔ تو یہ امام اتنے بلند ہیں، ان کا مقام خداوند قدوس کی بارگاہ میں اتنا بلند ہے، اور خداوند قدوس نے اس امام کو علم اور حکمت کے اتنے موتی عطا کیے اور اتنے معجزات و کرامات عطا کی کہ اس زمانے کے لوگ امام حسن عسکری علیہ السلام کا ایسے ہی احترام کرتے تھے کہ جس طرح علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا احترام کرتے تھے، جس طرح علی ابن ابی طالب کو اپنے زمانے کا سب سے بڑا عالم مانا جاتا تھا، اسی طرح امام حسن عسکری علیہ السلام کو اپنے زمانے میں سب سے زیادہ عالم مانا جاتا تھا۔ امام حسن عسکری علیہ السلام کے جتنے چاہنے والے تھے اور جو امام کے ظاہراً مخالف تھے، لیکن جب بھی کسی مسئلے میں پھنس جاتے تھے، جس مسئلے کا کوئی حل دنیا میں ان کو نہ ملتا تھا، سب امام حسن عسکری علیہ السلام کے دروازے پہ پہنچتے تھے، اور امام باذن خدا ان کو بہترین طریقے سے جواب دیتے تھے۔ لہذا امام حسن عسکری علیہ السلام اپنے دور کے معصوم امام اور اپنے دور کے سب سے زیادہ عالم اور اتنے علم رکھنے والے تھے کہ اس دور کے خلیفہ نے معتمد عباسی نے ان کو مجبور کیا کہ وہ ہفتے میں 2 دن، ایک سوموار کا دن کہا گیا، منڈے کا دن، اور دوسرا خمیس کا، جمعرات کا، تھرسڈے کا دن، یہ 2 دن امام کو مجبور کیا گیا کہ آپ خلیفہ کی دربار میں آئیں اور جتنے لوگوں کے سوال ہیں ان کا جواب دیں۔ تو فصول
المہمہ کتاب ہے ایک، حصول المہمہ، ان کے لکھنے والے کہتے ہیں کہ یہ 2 دن خلیفہ کی دربار میں اتنی بھیڑ رہتی تھی کہ پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں ہوتی تھی۔ لوگوں سے جب پوچھا جاتا تھا کہ آج کیا مسئلہ ہے، کیوں لوگ اتنے جمع ہیں، تو یہی جملہ کہا جاتا تھا کہ آج عالم آل محمد، آج فقیہ آل محمد، آج ذکی نقی تقی اور عسکری امام۔ یہ مولا کے مختلف القاب ہیں کہ جو مولا کو دیے گئے، لیکن مشہور لقب امام کا عسکری ہے، نام مولا کا حسن ہے، اور آپ کی ولادت 10 ربیع الثانی 232 ہجری یعنی 232 میں امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام کی مدینہ المنورہ میں رسول اللہ کے شہر میں مولا کی ولادت ہوئی، اور 8 ربیع الاول سن 260 ہجری میں مولا کی شہادت ہے، یعنی تقریباً 28 سال مولا کی ٹوٹل جو حیات ہے وہ ہے، اور اس میں سے بھی 6 سال امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام امامت کے عہدے پر فائز رہے۔ اور ان 6 سالوں میں کیونکہ امام ہادی علیہ الصلوۃ والسلام کی شہادت کے بعد امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام امامت کے عہدے پر فائز رہے، اور امام کا گھر سامرا میں تھا۔ اس زمانے میں سامرا انتہائی خوبصورت شہر تھا، اور اس شہر کا موسم بہت اچھا تھا۔ مولا کو مجبور کیا گیا مدینہ چھوڑنے پر، اور مولا کو مجبور کیا گیا کہ مولا یہاں پر آ کے رہیں، اور پھر بغداد میں خلیفہ کی اس دربار میں ہفتے میں 2 دن آئیں، اور لوگوں کو تفسیر وغیرہ، اور جتنے بھی اس زمانے میں اسلام کے مخالف بھی لوگ جو تھے وہ بھی سوال لے کے آتے تھے، تو مولا ان کو جواب دے دیا کرتے تھے۔ تو مولا کی مختصر یہ حیات 28 سالہ زندگی اور 6 سال جو امامت کے عہدے پہ رہے، اتنے معجزات اور علوم کے اس طرح دریا مولا نے بہا دیے کہ مخالفین بھی امام علیہ الصلوۃ والسلام کو عالم اور فقیہ کے القاب سے یاد کیا کرتے تھے۔ اور 28 سال کی زندگی میں آخر مولا کو کھانے میں، اور بعض نے کہا کہ انگور میں، بعض نے کہا کھجور میں، امام علیہ الصلوۃ والسلام کو زہر دیا گیا، اور سن 60 ہجری میں یعنی 260 ہجری میں امام علیہ الصلوۃ والسلام نے اس دنیا کو الوداع کہا۔ یہ مختصر معرفت ہے امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام کی، کہ جو ہر مومن کے دل میں ہونی چاہیے، اور اپنے وقت کے امام کے والد کی معرفت سے ہر انسان کا دل اور سینہ منور ہونا چاہیے۔ میں آخر میں سب مومنین سے التماس کروں گا کہ 8 ربیع الاول کو امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام کی شہادت کا دن ہے، اور اس دن عزاداری، ماتمداری اور مجالس کا اہتمام کیا جائے۔